کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ بہت کم بول کر بھی اتنے کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور طاقتور خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقی کامیابی کے لیے اکثر خاموش رہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو عام خیال تو یہی ہے نا کہ جو جتنا شور مچائے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ اصل طاقت شور مچانے میں نہیں، بلکہ خاموشی سے اپنا کام کر دکھانے میں ہے۔ اور یہی وہ نیا منتر ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ یہ خیال کہ لوگ کسی کے بارے میں جتنا کم جانتے ہیں اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ تبھی کوئی شخص بنا کسی روک ٹوک کے اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ رہا ہمارا آج کا روڈ میپ۔ ہم ان 10 رازوں کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ چلیں فوراً شروع کرتے ہیں۔ تصویراتی خاموشی کا پہلا اور سب سے اہم ستون ہے ایک قلعہ بنانا، لیکن یہ قلعہ اینٹوں یا پتھروں کا نہیں، یہ ہے اپنے پیسوں کے گرد ایک مضبوط دیوار۔ جس لمحے کوئی اپنی کمائی بتاتا ہے نا، وہ انجانے میں دو بہت خطرناک چیزوں کو اپنی زندگی میں دعوت دے دیتا ہے۔ جیسے ایک دوست کی کہانی سنائی گئی ہے، اس نے جیسے ہی اپنے آن لائن بزنس کی کمائی کا اعلان کیا، بس پھر کیا تھا؟ ایک طرف لوگوں کا حسد شروع ہو گیا اور دوسری طرف پیسوں کی فرمائشیں۔ نتیجہ اس کا بزنس بھی گیا اور ذہنی سکون بھی۔ اور یہ بات اس ایک جملے میں بالکل صاف ہو جاتی ہے، جو یاد دلاتا ہے کہ انسانی فطرت کامیابی پر کیسا رد عمل دیتی ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے نا؟ اور راز نمبر 2 ہے اپنی لائف سٹائل کو دکھاوے سے بچانا۔ ذرا سوچیں، وارن بفے جیسے ارب پتی لوگ آج بھی اسی پرانے گھر میں رہتے ہیں جو انہوں نے 1958 میں خریدا تھا۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہی کہ اصل دولت وہ نہیں جو دکھائی جائے، بلکہ وہ ہے جو بچائی جائے۔ اچھا، تو پیسوں کی حفاظت تو ہو گئی، اب چلتے ہیں اگلے ستون کی طرف، یعنی اپنے ارادوں اور منصوبوں کو کیسے دنیا کی نظروں سے بچایا جائے۔ یہاں 3 چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ نفسیاتی وجہ ہے۔ دیکھیں، جب کوئی اپنے پلانز کا اعلان کر دیتا ہے نا، تو دماغ کو ایک جھوٹی تسلی مل جاتی ہے کہ کام تو ہو گیا، اور پھر اصل میں کام کرنے کا جوش کم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی تکلیف دہ مثال ایک کہانی میں ہے۔ ایک شخص نے اپنے سب سے قریبی دوست کو اپنا شاندار بزنس آئیڈیا بتایا، یہ سوچ کر کہ وہ بھروسے کے قابل ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ اس دوست نے وہی آئیڈیا چرا کر خود لاکھوں کما لیے۔ کتنا بڑا سبق ہے اس میں؟ تو سبق بالکل صاف ہے، اپنے اگلے قدم کا ڈھنڈورا پیٹ کر اپنے مخالفین کو الرٹ نہ کریں، چپ چاپ کام کرتے رہیں، اور پھر کامیابی کا دھماکہ خود سب کو حیران کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو منصوبوں کی حفاظت بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ گہری اور ذاتی چیز ہے اپنی اندرونی دنیا کی حفاظت۔ یہ آخری ستون ہے، اور شاید سب سے اہم بھی۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ اپنی کمزوریاں بتانے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک وارننگ ہے، یہ ایک خطرناک کھیل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح تو ہم دوسروں کو اپنی کمزوریوں کا پورا نقشہ تھما دیتے ہیں، جسے وہ ہمارے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کامیاب لوگ اپنی ناکامیوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایندھن بناتے ہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے کہانیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح اپنے رشتوں کی پریشانیاں دوسروں کو بتانا، یہ گپ شپ کو دعوت دینے جیسا ہے، اور یہ گپ شپ کسی بھی رشتے میں زہر گھول سکتی ہے۔ اور یہ بات اس تصویر میں کتنی خوبصورتی سے دکھائی گئی ہے۔ جب زندگی میں ڈرامہ نہیں ہوتا تو ساری کی ساری توانائی صرف اپنے مقاصد پر لگتی ہے۔ تو ان سارے رازوں کو سمجھنے کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر خاموشی کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا کیسے جائے؟ تو اسٹریٹیجک سائلنس کا مطلب کمزوری نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اپنی انرجی، اپنی توجہ اور اپنے ویژن کو باہر کی دنیا کے شور، تنقید اور حسد سے بچانے کا۔ یہ چارٹ بہت صاف صاف دکھاتا ہے کہ خاموش رہنے سے کیا ہوتا ہے۔ انرجی بچتی ہے، باہر کی نیگیٹیوٹی کم ہوتی ہے، اور اپنے مقصد پر فوکس بڑھ جاتا ہے۔ اور آخر میں ساری بات اس ایک اصول پر آ کر ختم ہوتی ہے، الفاظ نہیں، کام بولنا چاہیے۔ تو یہ صرف سوچنے کی بات نہیں، بلکہ عمل کرنے کی دعوت ہے۔ کسی کا اگلا بڑا قدم کیا ہے، اور اس سے بھی اہم سوال، وہ اس کے بارے میں کس کو نہیں بتائے گا۔ اپنی خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں۔